بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا اس سبق کا، اس کلاس کا اور اس جماعت کا آخری سبق ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور اس پوری کتاب سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے آخری سبق کے تعارفی لیکچر کی طرف۔ کلاس ہے اسلامیات جماعت اول اور سبق ہے انبیاء کرام علیہم السلام۔ یعنی اس سبق میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیوں ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اس سبق کا تعارفی لیکچر ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے حاصلات تعلم کو۔ اس کا پہلا حاصل تعلم ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ ہے انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد۔ ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے بعد ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کے بارے میں مختصر طور پر جان سکیں۔ اور ہمارا آخری حاصل تعلم ہے یہ جان لیں کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی اور رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو گویا کہ اس سبق میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، ان کی تعداد، ان کی صفات اور پہلے اور آخری نبی علیہم السلام کا نام اور ان کا ذکر پڑھیں گے۔ یہ ہے اس سبق کے حاصلات تعلم۔ اب ہم اگر بات کریں سبق کی تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے اس باب کا نام باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اور سبق 5.1 ہے، اور سبق کا نام ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف۔ اس کے بعد ہے یہ QR کوڈ جس کی مدد سے آپ یہ تعارفی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حاصلات تعلم جن کو ابھی ہم نے جانا اور پڑھا۔ اس کے بعد اگلے QR کوڈ سے باقاعدہ اس سبق کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم انبیاء کرام اور نبی یا رسول کا معنی، ان کی تعداد اور نبی کا معنی اور رسول کا معنی ہم مل کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے نبی اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، اور رسالت کے اور نبوت اور رسالت کے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی کچھ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی مشہور کتابوں کے نام آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سب سے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کون کون سی ہیں، ان میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں الفاظ اور معانی جو کہ آپ کو اس کام میں مدد دیں گے کہ اگر کوئی لفظ آپ کے سامنے نیا ہے یا مشکل ہے تو اس کا معنی کیا ہے۔ سبق کے اختتام پر آغاز ہوتا ہے ذہنی آزمائش کا یعنی مشق کا، اور اس کے پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے سننا اور بولنا کے سوالات۔ اساتذہ کرام یہ سوالات یا سبق سے متعلق کچھ دیگر سوالات بچے سے پوچھیں گے اور ان کے زبانی جوابات لیں گے، اس لیے کہ سبق اور مشق کا یہ حصہ سننا اور بولنا سے متعلق ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ سوالات ہیں جن کے 2 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، اور آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے گھر کا کام موجود ہے کہ آپ نے والدین کی مدد سے یہ گھر کا کام کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے آپ نے والدین سے دستخط بھی ضرور کروانے ہیں۔ اس کے بعد کالا ملانا ہے جو کہ نہایت آسان سوال ہے، اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے لکھنے کی صلاحیت سے متعلق سوالات کا۔ آپ نے ان سوالات کو اور ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور ان الفاظ کی مدد سے آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، اور سب سے آخر میں موجود ہیں مختصر جوابات۔ آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کے آپ نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد ایک مزید سوال بھی موجود ہے، آپ نے اس کو بھی حل کرنا ہے، اور اس کے بعد موجود ہیں سرگرمیاں، اور سرگرمیاں آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، چاہے وہ آپ کی کمرہ جماعت سے متعلق ہیں یا گھر سے متعلق ہیں یا دوستوں کے ساتھ مل کر کرنے والی ہیں، آپ نے تمام سرگرمیاں ضرور کرنی ہیں۔ اس کے بعد موجود ہیں رہنمائی اساتذہ کے تحت کچھ نکات جو کہ اساتذہ کے لیے یقیناً مفید ثابت ہوں گے، اور آخر میں موجود ہے عملی منصوبہ جو کہ سبق کی تفہیم میں اور اس کی اپلیکیشن میں مفید ثابت ہوگا، اور یقیناً آپ اس کو ضرور جب کریں گے تو آپ یقیناً اس کا فائدہ محسوس بھی کریں گے۔ اگر آپ 4 مشہور انبیاء کرام کے مختلف اہم واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مزید واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے آپ کو کتاب کا نام بتا دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آخری سبق اور اس کا تعارف اور اس کی مشق کا تعارف۔ آپ نے تمام اسباق سنے اور پڑھے اور ان کی مشق بھی کی۔ ان تمام اسباق کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اچھے مسلمان،
اور ایک اچھے انسان اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا طالب علم بن کر زندگی گزاریں۔ یہ تمام معلومات صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عملی زندگی میں اور روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جیسے ہم نے پڑھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم جماعت دوم میں بھی ایسے ہی اسلامیات کے اسباق پڑھیں گے اور مل کر ان کی مشق کو حل کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔